بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا یوم وصال 3 رمضان المبارک ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا چین ہے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ایمان والی عورتوں کی جنت میں سردار مقرر کیا اور آپ کے صاحبزادے حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار مقرر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب بھی آپ تشریف لاتی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور آپ کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی عزت و تکریم کر کے بیٹیوں کو وہ مقام دیا جو آنے والے دنوں جو اس سے پہلے کسی قوم یا کسی قبیلے میں بھی نہ تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا محبوب تھیں۔ اور پھر پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ تو فرمایا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ان کے شوہر تھے، کیوں؟ وہ راتوں کو قیام کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھنے والے کا خیال تھا کہ شاید آپ یہ بتاتی کہ سب سے زیادہ یعنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو عورتوں میں پسند کرتے ہیں اور مردوں میں ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق کو پسند کرتے ہیں، مگر انہوں نے ایمانداری اور دینداری کا مظاہرہ کیا اور انصاف کے ساتھ جو سچ تھا وہ بتا دیا، اس لیے سیدہ عائشہ کا نام جو ہے وہ صدیقہ پڑ گیا۔ زیادہ سچی تھی اور آپ نے کسی قسم کی بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہ چھپایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین کی طرف نظر التفات فرمائی اور ان سے فرمایا کہ جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ متفقن علیہ حدیث ہے ام المومنین سیدہ عائشہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار یا میری اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ اور حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا اور اپنے پروردگار کی اجازت مانگی ہے اور مجھے سلام کیا ہے اور مجھے خوشخبری دی ہے کہ فاطمہ اہل جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہو۔ اور اس سے آگے بھی مزید روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا نے سنی تو آپ کو ہنسی آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور پھر فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا اہل جنت میں 4 افضل عورتیں ہیں جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران شامل ہے۔ حضرت علی نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور آپ نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت بھی متفقن علیہ یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ اور انہی روایت میں سے ایک آگے آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر ابن ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے، پھر جس سے مرضی ہے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے۔ ویسے مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، مگر بی بی فاطمہ پاک کی زندگی میں حضرت علی کو اجازت نہیں تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ دوسری شادی کر سکیں۔ کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، باویں آ تاج دار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا،
مادراں مرکز پرکار عشق، مادراں قافلہ سالار عشق. یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو صرف ایک نسبت عزیز ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، مگر حضرت فاطمہ الزہرا کی شان دیکھیے. ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بدعت منی. اور دوسری نسبت ان کو حضرت مولا مشکل کشا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کہ جب وہ رشتے زوجیت میں آئیں تو ان کو اس نسبت نے بھی اور معتبر کر دیا. اور آخر میں امام حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہے. اور یہ نسبت جو ہے تینوں نسبتیں ان کو کائنات میں ایسی کسی بھی عورت کے پاس یہ تین نسبتیں نہیں ہیں. اور اسی لیے کائنات کی سب سے افضل ترین عورتوں میں کوئی ہستی ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا پاکی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا اور ایک غیب سے ندا آئے گی. اس دن جب ہر کوئی اپنے نفس و نفسی کے عالم میں ہوگا، غیب سے ایک ندا آئے گی کہ اہل قیامت اپنی نگاہوں کو نیچا کر دو، اب تمہارے درمیان سے فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ گزرنے والی ہیں. اور اس حدیث کو خطیب بغدادی نے روایت کی ہے. اور حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے براق اور فاطمہ کو سواری اصبع پر بٹھایا جائے گا. حضرت فاطمہ مثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. آپ اخلاق میں بھی، اطوار میں بھی، کردار میں بھی. آپ چلتی تھیں تو ایسے پتہ چلتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں. آپ کی نشست و برخاست سے مشابہت بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت تھی. اور امام بخاری نے ادب المفرد میں اور امام نسائی نے ابن ابان سے روایت کی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ نے بلا بھیجا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں سرگوشی کی تو آپ رو پڑی، اور اس کے بعد دوبارہ سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑی. تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ بی بی پاک سے کہ ایسی کیا بات ہوئی کہ آپ ایک دفعہ ہنس پڑی اور دوسری دفعہ رو پڑی. تو پہلے بتایا کہ میں رو اس بات پر پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے اپنے جانے کی خبر کے بارے میں مجھے اطلاع دی. اور پھر آپ ہنس کیوں پڑی تو پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو. حضرت جابر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماں کی اولاد کا اسباب نسب باپ کی طرف ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتی ہے، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے. میں ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں. اور اسی وجہ سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد سید کہلائی. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا ترازو ہوں، علی اس کا پلڑا ہے، حسن اور حسین اس کی رسیاں ہیں، فاطمہ اس کا دستہ ہے، اور میرے بعد ائمہ اتحاد اس کی عمودی سلاخیں ہیں، اور اس کے ذریعے ہمارے ساتھ محبت کرنے والوں اور بغض رکھنے والوں کے اعمال تولے جائیں گے. اس حدیث کو امام دہلوی نے روایت کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خاندان اہل بیت، خاندان نبوت سے محبت اور مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں خاندان نبوت کی محبت جو ہے وہ گامزن فرما دے اور موجزن فرما دے. آمین.